بھاگا 100 کا قاتل ہوں، نسخہ اچھا مل گیا، بھاگا، جاتے 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 رستے میں مر گیا، لو رستے میں مر گیا۔ فخصمت ملائکۃ الرحمت والعذاب، آ گئے رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا میں جنت میں رکھوں گا، عذاب کے فرشتوں نے 100 کا قاتل جنت میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا نہ دونوں بحث نہ کرو، فیصلہ میں کرتا ہوں، فیصلہ میں کرتا ہوں۔ کہا زمین کو ناپو، اگر اپنی بستی سے قریب ہو عذاب کے فرشتوں جہنم میں ڈال دو، اور میرے محبوب کے در سے قریب ہو گیا تو جنت کے فرشتوں جنت میں ڈال دو۔ ناپا گیا تو 1 بالش جب مرا تھا، جب مرا تھا گرا تھا نا، تو محبوب کے در سے قریب ہو گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا آپ کے فرشتوں چھوڑ دو، میرے محبوب کے در سے قریب ہو گیا ہے۔ اللہ نے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنتی بنا دیا۔ ایمان سے بولیے، ابھی محبوب کے در پہ پہنچا نہیں، رستے میں توبہ قبول۔ خواجہ تو محبوبوں کا محبوب ہے، اجمیر چلا جا، مزار سے 4 ہاتھ دور رہو، فاتحہ پڑھو، دعا کرو، اور خواجہ سے کہو آپ بھی لب ہلا دو، کیونکہ اللہ نے فرمایا لب ہلے گا تو دے دوں گا۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھتے ہی خواجہ کے صدقے میں سب کی دعا قبول ہو جائے، سب کی دعا قبول ہو جائے گی، کیونکہ محبوب کے در پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ محبوب کے در ہے، کیونکہ ہندوستان کا راجہ ہے میرا خواجہ۔ بولو ہندوستان کا راجہ ہے نہیں ہے بھائی، خواجہ کا ہندوستان، بولو زندہ باد، خواجہ کا ہندوستان۔ تو مزار پہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے وہاں جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ بھیا مر مانگنے کا سلیقہ سیکھو اور جانے کا طریقہ سیکھو، سمجھ گئے کہ نہیں؟ اس لیے کہ حدیث میں ہے، ابھی سنا کہ نہیں 100 کا قاتل تھا، یہاں ہمارا سنی بھائی تو 1 کا قاتل نہیں ہے، 2-4 گناہ ہوگا، تاکہ دعا کرو، توبہ کرو۔ اور ایک بات اور سنیے، آپ نے محمود غزنوی کا نام سنا کہ نہیں سنا؟ نہیں سنا؟ اور سومناتھ کا نام سنا؟ سومناتھ، ہاں میں گیا ہوں، سومناتھ گیا ہوں، اور اس کے بغل میں کولینار ہے نا، وہاں تقریر کرنے گیا تھا۔ تو سومناتھ پہ محمود غزنوی نے 2 روز حملہ کیا، مر فتح نہیں گئے، واپس آئے۔ تو تیسری رات کے آخری حصے کی دعا قبول ہوتی ہے، حدیث شریف میں میں نے ابھی سنائی ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس ان کے پیر خواجہ ابو الحسن خرقانی کا جبہ تھا، اور نماز پڑھنے کے بعد پیر کا جبہ آگے رکھا، اور پھر دعا کیا، مولا میرے پیر کے جبہ کا صدقہ دعا قبول فرما لے، اور کل سومناتھ پہ فتح فرما دے۔ اور کل ہو کر کے صبح میں گئے تو پورے سومناتھ پہ فتح مل گئی۔ پیر صاحب خواب میں آ گئے، خواب میں کہے محمود بڑا سستا سودا، اب بڑا سستا میں تو نے جبہ میرا بیچ دیا۔ کہا پیر صاحب وہ کیسے؟ کہا رے میرے جبے کے وسیلے سے جب دعا کرنی تھی تو یہ دعا کیوں کیا سومناتھ پہ فتح ہو، یہ نہ دعا کرنی تھی مولا میرے پیر کے جبہ کا صدقہ پوری دنیا میں فتح ہو، تو میرے جبے کے وسیلے سے اللہ پوری دنیا میں تجھے فتح دے دے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ تبرک سچا ہو، ایسا نہیں کہ بس کہیں سے اٹھا کے لے آؤ تبرک ہے، سچا تبرک ہو، اور تبرک آگے رکھ کے دعا کرو تو اس تبرک کے وسیلے سے وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، قرآن شریف نہیں پڑھے آپ لوگ؟ ان آیت ملک یاتکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون۔ ہے بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا، جس صندوق کو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لائے تھے، اور اس صندوق 3 ہاتھ لمبا 2 ہاتھ چوڑا تھا۔ کیا؟ حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا عصا، خراون شریف، من و سلوہ، نبیوں کے تبرکات۔ تو قوم بنی عمالقہ سے جنگ میں لڑنے جاتے تو بنی اسرائیل اتنا چالاک تھا کہ صندوق کو آگے رکھتا۔ ہاں کہتا مولا میں نے بدکار گنہگار ہوں، مگر صندوق میں تیرے نبیوں کے تبرکات ہیں، اس تبرک کے صدقے میں فتح دے دے، تو اس تبرک کے وسیلے سے ہر جنگ میں بنی اسرائیل جیت جاتا تھا۔ تو قرآن شریف ہے نا، ہاں بدھو جو کہتا ہے تبرک کیا ہوتا ہے، پڑھا نہیں قرآن شریف؟ پونے بنی عمالقہ نے سوچا یہ صندوق کی وجہ سے جیتتا ہے جی، صندوقے لے کے بھاگ گیا کہ نہ رہے باس نہ باچے باسی،
اب بھاگ گیا تو بڑی بے حرمتی کی اس بدماش نے تبرکات کی تو اللہ نے 5 بستیوں کو ویران کر دیا. تو قوم بنی عمالقہ نے اس صندوق کو ایک بیل گاڑی پہ رکھ کے ہانک دیا کہ جاؤ تمہارے وجہ سے برباد ہو رہا ہے. تو اللہ کے فرشتے آئے اور طالوت کو لے جا کر صندوق دے دیا, کیونکہ حضرت شمعیل علیہ السلام نے طالوت سے کہا تھا تمہاری بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ فرشتے غیب سے لا کے تم کو ایک صندوق دیں گے, اور جب صندوق آ جائے گا تو سمجھ لینا تمہارے بادشاہت کی نشانی ہوگی. تو تبرک کا تذکرہ نہ ہے قرآن میں؟ بولو بولو, قرآن میں ہے نا. تو یہ کیوں کہتا تبرک کیا ہوتا ہے؟ پڑھتے نہیں ہو کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تمہارے یہاں کوئی ولی رہے جب نہ تبرک سمجھ میں آئے گا. نہ تم نبی کو مانتے ہو نہ ولی کو مانتے ہو تو تبرک کیا سمجھو گے؟ ہم سنی عقیدہ والے خوش عقیدہ ہیں کہ نبی بھی ہمارا ہے, غوث بھی ہمارا ہے, خواجہ ہمارا ہے, مخدوم سمنہ ہمارا ہے, اعلیٰ حضرت ہمارا ہے, مدینہ سے لے کر حیدرآباد تک ہمارے بے شمار سہاروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. تو تبرک ہے, تو تبرک آگے رکھ کے دعا کر لینا, وہ دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے. بات دعا کی ہے اور تبرکات کی ہے. مسلم شریف کی ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں جو جلد ثانی ہے اور صفحہ 311 ہے. نازلا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی الحجر ارض سمود. ایک مرتبہ ایک جماعت صحابہ کی اتری نبی کے ساتھ سمود کی گھاٹی میں. تو وہاں ایستقوا من آبارہا, لوگ پانی جمع بھی کیے پیے بھی, آٹا گوندھ کے رکھ لیا کہ رستہ میں پانی کم خرچہ ہوگا, پانی جمع کر لیا. مگر حضور نے امرہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرقوا, تمام صحابہ کو حضور نے بولا کہ ادھر آؤ ادھر آؤ, تم لوگ پانی جمع کیے ہو. ہاں میرے آقا فرماتے سارے پانی کو بہا دو. حکم ہوا بہا دیا, وہاں تو چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے نا جی, حکم ہوا بہا دیا. کہا اے صحابیوں لبیک, کیا آٹا بھی گوندھے ہو؟ ہاں میرے آقا. فرماتے جن جن لوگوں نے آٹا گوندھا ہے اونٹنیوں کو کھلا دو. تو کھلا دیا, پانی بہا دیا. اب صحابی نے سوچا اللہ رستے میں ہوگا کیا, پانی آئے گا کہاں سے؟ مر نبی نے چہرہ دیکھا, دل کی باتیں سمجھ لی. کہا پانی چاہیے؟ کہاں میرے آقا؟ کہا یستقوا من البئر التي تردها الناقہ. کا پانی چاہیے تو یہ چشمہ کا پانی جمع کیا تھے جائز تھا, پاک تھا, اچھا تھا. مگر جب پانی ہی چاہیے تو دیکھتے ہو سامنے کنواں, ہاں میرے آقا. کہا اس کنواں کا پانی جمع کرو, من البئر التي, اس کنویں کا پانی جمع کرو. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک بار اس کنواں کے قریب, جو مڈیر ہوتا ہے نا, اس کنواں کے قریب حضرت صالح علیہ السلام کی ایک سواری اونٹنی بیٹھ گئی تھی. تو اس اونٹنی کے بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے کنویں کا پانی متبرک بنا دیا ہے. تو جاؤ جاؤ پانی لینا ہے تو وہ پانی لے لو. اس بدماش سے پوچھئے نبی کی اونٹنی بیٹھ گئی تو پانی بھی متبرک, جگہ بھی متبرک, اور جہاں میرا نبی بیٹھ جائے, جہاں میرا نبی عبادت کر لے, بولنا ہے سبحان اللہ, ہے نا. بخاری شریف نہ ہے جلد اول پارہ 60 باب المساجد فی الوجود کی حدیث ہے نا. سبحان اللہ. ہے یعنی گھروں میں نماز پڑھنے کا بیان, گھروں میں نماز پڑھنے کا. ایک صحابی اتبان قال وددت یا رسول اللہ انک تاتینی فتصلی فی بیتی. حضرت اتبان کا دعوت دینے, حضور دعوت ہے کاہے کی؟ کہا میری تمنا ہے حضور کہ میرے گھر میں آ کے 2 رکعت نماز ادا فرما دیتے. فاتخذہ مصلی, تو حضور جہاں آپ نماز ادا فرما دیں گے میں اس جگہ کو اپنا مقام نماز بنا لوں گا. تو حضور نے نہ فرمایا تو کیا ضرورت ہے کہیں بھی نماز پڑھو, کہیں بھی پڑھو نہیں. صحابی کا عقیدہ تھا جہاں نبی 2 رکعت نماز ادا فرما دیں گے تو اس جگہ پہ دعا بھی جلدی قبول ہوگی, نماز بھی جلدی قبول ہوگی, ہے کہ نہیں. تو حضور نے نہیں یہ کیسا عقیدہ نہیں, حضور نے صاف ہلو ہاں کہا انشاءاللہ تعالی گھر جاؤ جیسا کہتے ہو ان قریب انشاءاللہ ویسا ہی کر دوں گا, جاؤ. فغدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہی نرتف النار. کل کا سورج طلوع ہوا, حضور بھی گئے, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی گئے. آئے ہائے. اور جانے کے بعد ابھی حضور گھر میں قدم رکھا, بیٹھے بھی نہیں نا. کہا اے گھر والو اتبان, اے اتبان لبیک یا رسول اللہ این تحب ان اصلی فی بیتک, کہاں پسند کرتے ہو؟ بولو نا وہیں 2 رکعت نماز پڑھ دیتا ہوں. بول کہاں پڑھ دوں؟ فرماتے فشرت لناحیۃ البیت, میں نے گھر کے کونے میں اشارہ کر دیا تو حضور نے وہاں 2 رکعت نماز ادا فرما دی. اب جب جب گھر میں پڑھتا ہوں, نماز تو کہیں بھی ہوگی نا بھائی, کہیں بھی ہوگی, مگر اسی جگہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ نماز بھی ہوتی رہے گی اور جگہ کے صدقے میں نماز بھی جلدی قبول ہوتی رہے گی. لو یہ تبرک نہیں سمجھا آپ تک اب تک. قرآن شریف میں دیکھو, قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں, سنا دے نا, بولیے نا سبحان اللہ. اے بھائی دعا میں شریک ہونا, گھبرانا نہیں.
سلام ہوگا. ابھی دعا ہوگی. ہاں ابھی دعا ہوگی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ دعا ہوگی. ہاں 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تو 3 بج گیا کہ نہیں بجا؟ 3:15 ہو گیا. ہائے ہائے جنتی مسلمان پتہ نہیں چلا کہ ٹائم کیسے ہو گیا. اب دعا بس حضرت 1 منٹ بولیے سبحان اللہ. دعا کرو, دعا سے تقدیر بدلے گی. بولو دعا سے تقدیر, اور اللہ کے راہ میں دینے سے آج کی رات توبہ کرو. ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ سنی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے, مگر جب سنتے ہیں کہ سنی ہے نماز نہیں پڑھتا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. نہیں تکلیف ہوگی؟ سنتا ہے سنی ہے مگر دوست احباب سے بہک کر کے کبھی کبھی پی بھی لیتا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یا اللہ یہ کیسا سنی ہے, پیتا ہے اس زبان سے رسول اللہ کا نام کیسے لیتا ہے؟ پینے والا یا رسول اللہ کہے گا؟ ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ پی کر اور رسول اللہ کا نام؟ شرم کی بات ہے کہ بولیے نا بھائی, کیسے بے شرم ہے وہ سنی جو پیتے بھی ہیں, جوا بھی کھیل لیتے ہیں اور پھر یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں. توبہ توبہ. سنو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جوان چھپ چھپ کے پی لیتا تھا, اور صحابی کے دور میں پی لیتا تھا. ایک روز دن کے 12 بجے عرب کی شدت کی گرمی, شراب کا ایک بوتل لیا, کمبل اوڑھا, چھپائے جا رہا تھا کہ گرمی میں سب سوتا ہوگا, روڈ پر کون ملے گا. مرجو ہی روڈ پہ 2-4 قدم گیا تو کیا دیکھا, ادھر سے حضرت عمر تشریف لا رہے ہیں. اب جوان کام کیا, یا اللہ ہوگا کیا؟ نبی کا فرمان, میرا عمر جس